اور ان کی رفت کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ صحابہ سے یہ خطاب کیا اور لوگوں کو بتایا، ابو بکر صدیق کو کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، کسی کو اپنا خلیل، خلیل کا ویسے معنی ہوتا ہے دوست، کسی کو اپنا خلیل بناتا تو فرمایا میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ آپ کہیں گے ابو بکر خلیل تو ہیں، ابو بکر حضور کے دوست تو ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، لیکن تمہارے صاحب یعنی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اسلام میں وَلَٰكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهُ، اسلام میں اسلامی بھائی چارہ ہے اور محبت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اس قدر گھر کر چکی ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کی دوستی کے علاوہ کسی اور کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ میرا دل رب کی محبت سے بھرا ہوا ہے، رب کی دوستی سے بھرا ہوا ہے، رب کی الفت سے بھرا ہوا ہے۔ رب کے علاوہ میں کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ویسے صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، الفت کرتا ہوں، لیکن میرے خلیل جو ہے وہ میرا رب ہے، میرا خلیل میرا رب ہے۔ فرماتے ہیں اگر رب میرا خلیل نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق کے اندر ایسی کوالٹی موجود ہے کہ میں رب کے بعد ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ لیکن اب چونکہ رب میرا خلیل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کی، کسی اور کی خلت کی، کسی اور کی دوستی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن آپ نے کسی اور کا نام نہیں لیا۔ سبحان اللہ، یہ عظمت ہے ابو بکر صدیق کی۔ مسجد نبوی شریف جب شروع میں یہ ماحول تھا، جب مسجد نبوی شریف تیار ہوئی، صحابہ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، تو اس وقت بہت سارے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف نکلتے تھے اور کھڑکیاں بھی مسجد نبوی کی طرف نکلتی تھی، اور آسانی سے وہ اسی دروازے سے آتے مسجد میں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آرڈر جاری کیا، حضور نے فرمایا کہ سارے اپنے دروازے جو مسجد کی طرف نکل رہے ہیں وہ بند کر دو، اپنی کھڑکیاں جو مسجد کی طرف نکل رہی ہیں وہ کیا کر دو، بند کر دو۔ لیکن ابو بکر صدیق کے لیے استثناء فرما دیا اور ارشاد فرمایا لا تبقین من المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، فرمایا آج کے بعد جس کا دروازہ بھی مسجد کی طرف نکل رہا ہے وہ اپنا دروازہ، اپنی کھڑکی بند کر لے، لیکن فرمایا ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ صرف ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے، ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، باقی سارے صحابہ اپنے دروازے، اپنی کھڑکیاں بند کر لیں۔ یہ رستہ آج کے بعد بند ہو گیا۔ ہاں بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی کا بھی استثناء فرمایا علی کے دروازے کے علاوہ کہ علی کا دروازہ بھی کھلا رہنے دو۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہنے دو، باقیہ سب کا بند کر دو؟ فرمایا علی کے بارے میں مجھے رب نے حکم دیا ہے، جبریل آئے ہیں اور جبریل نے یہ پیغام دیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ علی کا دروازہ بھی کھلا رہنے دو۔ اس لیے دو صحابہ کا استثناء کیا کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ فرمایا باقیہ جتنے بھی دروازے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں آج کے بعد ان کو بند کر دو۔ یہ بھی ایک عظمت کا اظہار ہے۔ حضور نبی کریم نے ابو بکر صدیق کی شان اور رفت کو بیان کیا، اس لیے آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے۔ امت کے سب سے بڑے سچے شخص ابو بکر صدیق ہے، امت کے سب سے بڑے عبادت گزار شخص ابو بکر صدیق ہے، امت کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں، امت کے سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق ہیں، امت کے سب سے بڑے پیر ابو بکر صدیق ہیں، امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ابو بکر صدیق ہیں، امت کے سب سے بڑے خوف خدا والے ابو بکر صدیق ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس امت کی بدبختی ہے، سب سے بڑے سچے پہ بھی جھوٹے الزام لگا دیے، سب سے بڑے سچے کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کے فیصلوں پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں اور لام تام کی جاتی ہے یار غار پر، مزار غار پر۔ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔